یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھیں یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں، ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون،
وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا۔ عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک، اپنے سے نام رکھ لیا۔ کہا اچھا مبارک آیا تھا؟ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے عزیزوں، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا،
اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں، یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں۔ حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے بار الہا جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئیں، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی، کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی، رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے، جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو۔ عزیزان گرامی، ام معبد رونے لگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی۔ دیکھا، آپ نے پہچان لیا، پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی، ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں۔ ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے، وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک، کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے، کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ محمد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا۔ کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا۔ جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی، زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے، اسی حسن کی یاد میں گزارتے۔ ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف کو مجھے خریدنا ہے۔ خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے، یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے، ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے، لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں۔
अनमोल कर दिया। यहाँ अपने आप को बेचा जा रहा है, अरे वहाँ नबी को ही खरीदने की बात की जा रही है। एक हुस्न खरीदा जा रहा है और एक हुस्न पर अपनी जान फिदा की जा रही है। अब यहाँ पर आला हजरत का हमको सहारा लेना पड़ता है। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इसकी तर्जुमानी करते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आला हजरत के अशार थोड़ी गाढ़ी उर्दू में होते हैं, लेकिन जब समझ जाओ तो ईमान में इजाफा भी करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब या रसूल अल्लाह। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। नंबर 1 हुस्न यूसुफ, उस पर क्या हुआ? कट गई। औरतों ने जानबूझकर के काटा क्या? जानबूझकर काटा। वाकया मैंने सुनाया, जुलेखा ने बुलाया, अचानक कहा कि लीमू काटो, औरतों के हाथ से लीमू गिर गया और कटा क्या? अब इसको मुझे बताएं, औरतों ने काटा या खुद कटी? कट गई। अरे मियाँ, जानबूझ करके काटना अलग बात होती है, उसके लिए हिम्मत की बात है, जिगरे की जरूरत होती है। हाँ, अनजाने में कट जाए अलग मामला है। हुस्न यूसुफ को देखती रही और कट गई उनकी उंगलियां। लेकिन किसकी उंगलियां कटी? औरतों की। कहाँ की औरतें? मिस्र की औरतें। औरतों की भी क्या कटी? उंगलियां। 5 चीजें आला हजरत ने एक मिसरे में बयान की। पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। 5 चीजों को तवज्जो दो। किस पर कटी? हुस्न यूसुफ पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर। औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहाँ की औरतें? मिस्र की औरतें। क्या काटी? उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहाँ पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब, जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहाँ के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहाँ के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दान अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहाँ अरब के मर्द और वहाँ हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका, यहाँ तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहाँ सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं, मर्द। और फिर क्या आला हज़रत फरमाते हैं, वहाँ उंगलियां काटी। आका, यहाँ तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका, यहां तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का हाल ये है कि यहाँ मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो ये है कि फिर वो कहते हैं, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही हैं जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही हैं, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं? रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाए पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियां कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए। फिर भी ये कहते हैं, मक्का वालों ने कहा, ए खुबैब, ए खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता। जलाल आया, कहा उसी वक्त, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं, तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता। ये हुस्न मुस्तफ़ा की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है मेरे अजीज़ों। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस हुस्न का हाल ही अलग है, उस हुस्न की बात ही अलग है। मेरे आका का हुस्न वो था कि सहाबा फरमाते हैं कि जैसे गुलशन में गुलाब है, जैसे गुलशन में
गुलाब है। मगर आला हजरत फरमाते हैं दुनिया सारी देखती है बागीचे में गुलाब खिला है ना, बागीचे में गुलाब खिला है। एक गुलशन, गुलशन किसको कहते हैं? बागीचे को। बागीचे में मोगरा भी है, चंपा भी है और गुलाब भी है, चमेली भी है, लेकिन जब गुलशन में गुलाब खिलता है सबसे हसीन लगता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं, इश्क़ रसूल में डूब कर कहते हैं दुनिया ने देखा है गुलशन में गुलाब खिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी ज़ात तो वो है कि एक गुलाब है सारा गुलशन इसी में खिला हुआ है। यहां गुलाब गुलशन में देखे हैं हम, गुलाब में गुलशन देखा जा रहा है, इसलिए कि आंखें एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, बीनी मुबारका एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, आपके लबहाए नाज एक फूल की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेहरे अक़दस में अलग अलग एक रंगत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि यहाँ तो एक गुलाब में सारा गुलशन समाया हुआ है।